وہ ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی۔ کمرے کے اندر دیکھو تو منظر بھیانک تھا۔ چاروں طرف آگ پھیل رہی تھی۔ کمرے کے درمیان رکھے بیڈ کو بھی آگ نے اپنے قابو میں لے لیا تھا۔ ایسے میں دو لوگ کمرے کے بیچ کھڑے تھے۔ آگ اب آہستہ آہستہ ان دونوں وجودوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایسے میں کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر دیکھو تو ایک لڑکی مسلسل کمرے کی کھڑکی زور زور سے بجا رہی تھی۔ ماما، پاپا، وہ اپنی پوری قوت سے کمرے کی کھڑکی پر ہاتھ مار رہی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں کے رستے گالوں میں بہہ کر اس کی گردن تک جا رہے تھے۔ آگ کی تپش سے کھڑکی کا شیشہ بھی گرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شاید کچھ ہی دیر میں وہ ٹوٹنے والا تھا اور آگ باہر آنے والی تھی، مگر وہ کسی بھی چیز سے لاپرواہ کمرے کے اندر کھڑے ان دو لوگوں کو آگ میں لپٹتا دیکھ رہی تھی۔ باغ جو اندر موجود اس کی ماما نے چیخ کر کہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ سن نہیں رہی تھی۔ ماما پاپا ہاتھ کے مکے وہ اس کھڑکی پر مار رہی تھی، آنکھیں لال اور آنسو سے بھیگا چہرہ۔ یا اللہ، اپنا ماتھا کھڑکی کے شیشے سے ٹکایا تھا۔ شیشے کی گرمائی سے اس کا ماتھا جل رہا تھا، مگر اسے اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بھاگ جو بیٹا، بھاگو بھاگو بھاگو، اس کے پاپا اور ماما مسلسل چیخ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، آگ اب ان کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ اسے ایک آواز آئی تھی، ایسے جیسے شیشہ کریک ہو رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی اور پھر ایک دھماکے سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر اس کے وجود کی جانب آئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ وہ زمین پر ایک جھٹکے سے گری تھی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ اور جسم کے کئی حصوں میں چبھ چکے تھے۔ انہیں سیدھا ہونا چاہا تھا جب کوئی روشنی اس کے وجود پر پڑی تھی۔ یہاں آؤ، وہاں کوئی ہے۔ اس نے آواز سنی تھی، پھر اسے کچھ قدموں کی آواز آئی تھی۔ اچانک اس کے جسم نے حرکت کی تھی۔ باغ جو ماما پاپا کی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ درد کی ریسیں اسے محسوس ہوئی تھی، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ قدموں کی آواز اسے اپنی جانب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی تیزی سے، ہر درد کی پرواہ کیے بغیر۔ آنسو کو بہاتے ہوئے قدموں کی آوازیں اسے اپنی پشت سے محسوس ہو رہی تھی۔ پکڑو اسے جلدی۔ کسی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس نے اب اپنی رفتار تیز کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ خالی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں درخت تھے۔ قدموں کی آواز اب بھی تیز ہو رہی تھی اور پھر اچانک فضا میں ایک آواز گونجی تھی۔ اسے محسوس ہوا کوئی چیز بہت تیزی سے اس کے بازو میں آ کر دھنسی تھی۔ اسے محسوس ہوا تیزی سے خون اس کے بازو سے بہنا شروع ہوا تھا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے بازو کو پکڑ کر دبایا تھا۔ درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے بھاگنا تھا اور وہ اب بھی بھاگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا تھا اور وہ ان اندھیروں میں گم ہو جانا چاہتی تھی۔ اچانک ایک اور آواز گونجی تھی اور اس بار گولی اس کی ٹانگ میں آ کر لگی تھی۔ وہ فوراً لڑکھڑائی تھی۔ اس کے لیے خود کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور پھر اس نے محسوس کیا وہ دائیں جانب گری تھی، مگر وہ گری نہیں تھی، وہ ایک کھائی تھی۔ اس نے خود کو اس کھائی میں گرتے محسوس کیا تھا۔ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا اس کا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ چھت کو گھوری جہاں ایک فانوس لگا تھا، مگر وہ اس فانوس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اب بھی وہی منظر گھوم رہا تھا۔ وہ کمرہ، آگ، دو گولیاں کھائی اور ماما پاپا۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی تھی۔ ماما پاپا کہتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر اسے محسوس ہوا اس کے ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے اپنے دائیں بازو دیکھا جہاں پٹی لگی تھی، مگر اسے وہاں کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تھی، نظر اپنی ٹانگ پر گئی تھی، وہاں بھی پٹی باندھی گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے کافی وقت گزر گیا تھا اس زخم کو، کیونکہ اسے جہاں جہاں کانچ کے ٹکڑے چبھے تھے وہاں صرف نشان تھے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ کل رات ہی تو ہوا تھا وہ ستم، اور آج وہ اس حال میں کیسے؟ اسے تو ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو… اچانک ہی وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے اطراف میں دیکھا، وہ بیڈ پر تھی اور اس کے اطراف میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل، سامنے دیوار پر LED، اس کے ساتھ چینجنگ روم اور اس کے برابر کے واش روم میں ایک صوفہ سیٹ اور درمیان میں میز رکھی تھی۔ بائیں جانب آؤ تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس کے سامنے پردہ ہوا کی وجہ سے مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کمرے کی کلر تھیم براؤن اور گولڈن تھی۔ فرنیچر سے لے کر پردے، ہر چیز براؤن اور گولڈن کنٹراسٹ کی تھی اور ہر چیز قیمتی اور شاندار تھی۔ اس نے محسوس کیا
سامنے وال پر اے سی لگا تھا مگر اس کے باوجود وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے لیے سب عجیب تھا، اس جگہ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، کون لائے اسے یہاں، کہیں ان لوگوں کے ہاتھ تو نہیں لگے وہ۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ککا کوئی ہے؟ گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مگر ہر طرف صرف اور صرف خاموشی تھی۔ وہ دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جس کی دوسری جانب کیا تھا، کوئی تھا بھی یا نہیں، اسے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے دوبارہ پکارا تو اس مرتبہ آواز تھوڑی بلند تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی کے اوپر لگے وال کلاک پر پڑی تو اس نے دیکھا اس وقت 5 بج رہے تھے۔ کوئی ہے؟ جہاں کچھ دیر گزری تھی کہ اس نے ایک اور بار پکارا تھا۔ اس بار آواز اس کی پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اسے کمرے کے باہر تیز قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اب سہم گئی تھی، جانے کون ہوگا یہاں۔ دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا ایک درمیانی عمر کی لیڈی اندر آئی تھی۔ آپ جا گئیں؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے پاس پہنچ کر وہ پریشان کن انداز میں اس سے پوچھی تھی، کون ہے آپ اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے سوال کیا تھا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، میں ابھی ماسٹر کو بتا دی ہوں، اس نے کہہ کر فوراً اپنا موبائل نکالا تھا۔ ماسٹر کون؟ ماسٹر کس کو کال کر رہی ہیں آپ بتائیے مجھے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ یہ لیڈی اپنے ماسٹر کو کال کر رہی تھی، اس کا مطلب وہ انہیں لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، وہ اسے مار سکتے تھے۔ خوف سے اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ ڈر مت، ماسٹر ہی آپ کو یہاں لائے ہیں، انہوں نے آپ کی جان بچائی ہے، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اس کے بعد ان کو بھی تھوڑی ریلیکس ہوئی تھی، اس کا مطلب ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ شکر اللہ کا، ایک اطمینان ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک پریشانی بھی تھی۔ اور وہ ایک انجان جگہ پر تھی، اس کے روم سے نکل کر باہر کوریڈور کے جانب آئی تو اس نے ایک نمبر ڈال کیا تھا۔ کچھ دیر بیل جانے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا ماسٹر، اس نے کہا تھا۔ ٹھیک نہیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، ڈر ہی ہے، اس جگہ سے تھوڑی دیر رکی تھی۔ جی جیسا آپ کہے، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ کچن کے جانب بڑی تھی۔ سکینہ جلد سے چائے اور ساتھ کچھ سینڈوچز ریڈی کر کے اوپر لاؤ۔ انہیں ہوش آ گیا ملازمہ سے کہہ کر وہ دوبارہ اوپر آئی تھی، مگر اب وہ اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی۔ سامنے ایک لڑکا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، بلیک ٹی شرٹ اور جینز، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، آنکھوں میں گلاسز پہنے، اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ شاید وہ کسی اہم کام میں مصروف تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے ایک نظر سامنے آنے والے کو دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، یہ سنی اس کے ہاتھ رکے تھے، چھپائی خوشگوار حیرت آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہیں بھی یقین سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں نے اس کی ڈپ اتار دی ہے اور اسے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، شکر ہے اللہ کا اسے اس حال میں دیکھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ رکا تھا، ماسٹر کو بتا دیا؟ ہاں، ابھی انہیں کال کر کے انفارم کیا ہے، تمہارے لیے پیغام دیا ہے انہوں نے۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بند کیا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، رات کو کام شروع کروں گا اور صبح تک سب ہو جائے گا، اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، میں نے اس کے لیے چائے سینڈوچز بنوائے ہیں، جا کر دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ مائع اس کی آواز اس کے بڑھتے قدم رکے تھے، وہ پلٹی تھی۔ کیا میں اس کے ساتھ چائے پی سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا اور مائع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماسٹر نے کہا ہے کہ اس کا ڈر ختم کرنا، تم تو اس کام میں ماہر، وہ تم پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کہہ کر بیٹھی تھی جب کہ پیچھے موجود لڑکا مسکرایا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، وہ انجان نگاہوں سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جانے وہ اسے آرام کرنے کو کہہ کر وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کمبل ایک جانب پلٹ کر اور بیٹھ چکی تھی، اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں اب بھی درد تھا، شاید مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی جانب بڑھی تھی، ہاتھ بڑھا کر پردے سر کیے تھے اور سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی ویران وادی ہو، پودوں سے بڑے پہاڑ، اونچے درخت، دھند، صاف سڑک دور تک جاتی ہوئی۔ انسان کا کوئی وجود یہاں نظر نہیں آ رہا تھا، پرندوں کی آوازیں ہی تھی جو سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں نمی بتا رہی تھی کہ آس پاس کہیں کوئی دریا یا پانی کا چشمہ ضرور تھا۔ کتنا حسین منظر تھا یہ، مگر اسے یہ حسین نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ یہ جگہ تو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، یہاں کیسے پہنچی؟ کل رات تک تو وہ اچانک ہی رات کا واقعہ اس کے دماغ میں روشن ہوا تھا، اور آنکھوں میں پھر سے نمی اور ایک ایک کر کے آنسو گرنا شروع ہوئے تھے۔ ماما کے بعد کر کے اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، پاپا۔ آنسو اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، اس محسوس ہوا کسی نے کمرے کے دروازے کا لاک گھمایا تھا، اس نے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ کوئی اندر آیا تھا، وہ پلٹی نہیں تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کرنے تھے۔ اور یہ تم بیٹھتے کیوں؟ تو ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہاری باڈی ویک ہے ابھی،
اسی لیڈی کی آواز سے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک ٹرے میز پر رکھی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے، میں یہاں کیسے؟ اس نے اپنے دماغ میں چلنے والا سوال دہرایا تھا۔ تمہیں مرسا لینی ہے اور اس کے لیے تمہیں کچھ کھانا ہوگا۔ آج جو تمہارے لیے میں نے سینڈوچز بنوائے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز کی جانب لے جاتے ہوئے اس نے کہا تھا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی آپ؟ انہیں دوبارہ کوشش کی تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور ایک لڑکا اندر آیا تھا۔ ان سے ملے، مصطفیٰ ہے ہمارے ساتھی۔ اس نے اس لڑکی ہی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم مس سلیپنگ بیوٹی، شکر ہے آپ کو جاگنے کا خیال تو آیا۔ انہوں نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے وہ عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوری، میں تو بھول گیا کہ خوبصورت لڑکیاں پہلی ملاقات میں کسی کو فری نہیں کرتی، اس نے کہہ کر ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ چلو اور چائے پیتے ہیں۔ وہ دونوں اب آرام سے بیٹھ چکے تھے، جبکہ وہ اپنی ہی جگہ کھڑی ان دونوں اجنبیوں کو دیکھ رہی تھی جن سے اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ آخر مجھے بتایا کیوں نہیں جا رہا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اسے اب غصہ آیا تھا۔ لو جی، اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ آپ یہاں اتنے عرصے سے سو رہی ہیں اور ہم آپ کی خدمت گار ہیں، اور اب آپ جاگے ہیں تو آپ چائے پی رہی ہیں اور ہم پلا رہے ہیں، مصطفیٰ نے ایک بار پھر چڑھ کر کہا تھا۔ عرصے؟ کیا مطلب ہے؟ کب سے یہاں ہوں؟ ایسے حیرت اس سے ایسے حیرت ہوتی، یہ تو وہ اپنے زخم دے کر سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں کچھ دن سے ہے، مگر کتنے اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ دیکھو، مایا نے گہری سانس لی تھی، تم پہلے چائے پی کر میڈیسن لے لو، اس کے بعد ہم تمہیں ہر سوال کا جواب دیں گے پلیز۔ اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک بلند حویلی نما عمارت تھی جس کے چاروں اطراف گارڈ بلیک سوٹ میں کھڑے تھے۔ ہر گارڈ کے پاس اپنی ریوالور تھی، جسے کچھ نے چھپا رکھا تھا اور کچھ ہاتھ میں لے کر چکر لگا رہے تھے۔ حویلی کے داخلی دروازے حویلی سے مین گیٹ تک ایک لمبی سڑک تھی جس کے دائیں جانب لان تھا۔ اس وقت حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، پرندوں کی آوازوں کے سوا یہاں اور کچھ نہیں تھا، اور پھر اس ماحول کے سکون میں کسی چیز سے خلل پیدا کیا تھا۔ حویلی کا مین گیٹ 3 گارڈ نے مل کر کھولا تھا اور ایک گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سڑک سے گزر کر وہ حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ حویلی کے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر فوراً فرنٹ ڈور کھولا تھا اور ایک شخص باہر نکلا تھا۔ 6 فٹ کے قریب قد، چوڑے کندھے، بلیک پینٹ سوٹ میں ملبوس، کلین شیون لفافے سے بنے ہوئے بال، رنگ ساملا مگر پرکشش نقوش، آنکھوں میں بلیک گلاسز لگائے وہ آگے بڑھا تھا۔ شہزاد صاحبہ نے حویلی کے داخلی دروازے کے باہر کھڑے گارڈ کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ جی، وہ آپ ہی کا انتظار کریں۔ گارڈ کا جواب سن کر وہ سر ہلا کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا لان تھا جس کے درمیان میں صوفے، میز، ڈیکوریشن کا مختلف سامان رکھا تھا۔ اس کے علاوہ دیواروں میں کچھ تصاویریں جو شاید یہاں رہنے والوں میں سے کسی کی تھی لگی تھی۔ وہ کسی بھی چیز کی جانب نظر ڈالے بنا دائیں جانب آیا تھا جہاں سیڑھیاں موجود تھی جو کہ اوپر والی منزل کی طرف جاتی تھی، مگر وہ سیڑھیوں کی جانب جانے کی بجائے دائیں جانب ایک دروازے کے سامنے رکا تھا۔ دروازے پر دستک دی تھی۔ آج جو اندر سے کسی کی بھاری آواز آئی تھی، وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ یہ شاید گیسٹ روم تھا جہاں میز، کرسیاں، صوفے رکھے ہوئے تھے، جن میں ایک صوفے پر ایک پکی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، گرے پینٹ کوٹ پہنے، ہلکی مکمل سفید اور کالی داڑھی، ہاتھوں میں سگار پکڑے ہوئے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ تمام چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، آپ نے جیسا کہا تھا۔ ہم نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی، یہ صرف ایک حادثہ تھا، انہوں نے کہا تھا۔ انداز میکانکی تھا۔ گڈ، اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوا؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ ہمارے بندوں نے اس پوری کھائی کو کھوج لیا، وہ کہیں نہیں ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسے وہاں سے لے گیا ہو، ان کے ڈبے بھی کسی نے مٹا دیا، ہمیں کوئی نشانی بھی نہیں مل پا رہی کہ بوڑھا ہوں۔ اگر وہ زندہ بچ گئی تو ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ سگار کو سامنے رکھ کے سرے میں دبا کر رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، وہ زندہ نہیں بچ سکتی، اسے 2 گولیاں ماری گئی تھی، پورا جسم زخمی تھا اور جتنی گہری وہ کھائی تھی اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ جب تک اسے کسی نے دیکھا ہوگا اس کی سانسیں نکل چکی ہوں گی۔ وہ مطمئن تھا۔ اس کی بات پر شہزاد صاحب نے سا ہلایا تھا۔ لیکن تم کہہ رہی ہو تو ایسا ہی ہوگا، مگر تم اس کی تلاش چھوڑی نہیں، اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھنی ہے۔ انگلی اس کی جانب اٹھاتے ہوئے انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا، آپ فکر مت کریں، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، گڈ، اب تم جا سکتے ہو، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شہر؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہیں اب اپنا مزید خرچ نہیں کرنا چاہیے، جو حتمی انداز تھا۔ اس کے بعد بات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکلا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تھے۔ قدموں کی رفتار تیز تھی۔ مایا آگے جبکہ مصطفیٰ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ سٹڈی کا دروازہ کھول کر مایا اندر داخل ہوئی تھی اور اب مصطفیٰ مزید خاموش نہیں رہ پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ احتجاج کر رہا تھا۔ کیا کرنے کی؟
مایا کا تو ٹیبل کی جانب تو اسے سلیپنگ پلز دینے کی ابھی تو ہوش آیا تو اسے اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، ماسٹر کا آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹیبل کے جانب جو کر دراز کھولا تھا، ابو اس میں سے کچھ نکالی تھی، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے اس کے ہوش میں نہ آنے کی پریشانی تھی اور اب اس کے ہوش میں آنے پر بھی انہیں سکون نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے ناسمجھی والے انداز میں کہا تھا، ہوش میں نہ آنا اس کے لیے خطرناک تھا اور اب اس کا ہوش میں آ جانا اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ایک باکس نکاح کا میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا، کیا بات ہے یار، تو اب کیا تو اب کیا ہم اسے اسی طرح سلاتے رہیں گے؟ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ماسٹر نے کہا کہ صرف آج اسے سلانا ضروری ہے۔ اب وہ مکمل مصفا کی جانب متوجہ تھی۔ کیوں؟ کیا کل وہ ہتھے سے نکل جائے گی؟ ایک بے وقوفانہ سوال ہوا تھا۔ نہیں، مایا مسکرائی تھی، کل تک ہم اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر چکے ہوں گے۔ اس نے میز پر کے باکس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہ اس نے سوالیہ نگاہوں سے باکس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہارا دھیان صرف اس لڑکی کی طرف ہے مصفا، اتنا کہ تمہیں یہ بھی نہیں یاد کہ آج کی رات تم نے بہت کام کرنا ہے۔ مالک سے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ او، مصفا نے پسار پر ہاتھ رکھا تھا جیسے اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ میں واقعی بھولی گیا، باکس کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب مایا نے اپنا ہاتھ زور سے اس باکس پر رکھا تھا۔ تمہیں یاد رکھنا ہے سب کچھ، اس لڑکی کے لیے اپنا کام بھول جانا تمہارے لیے بالکل بے اچھا نہیں۔ تم جانتے ہو یہ؟ اسے وارننگ دلوار انداز میں مایا نے کہا تھا۔ جانتا ہوں، میں بس اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ باکس کو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، مت ہو ماسٹر کے ہوتے ہوئے اس لڑکی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مایا کی بات پر مصفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ موسم کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ دائیں آنکھ دباتے ہوئے اس نے کہا تھا، دعا کرو کہ بدلا موسم سب پر راست آ جائے۔ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کہا تھا، آمین پلیز مجھے 1 گھنٹے بعد چائے دے دینا۔ باکس کو کس میں موجود سامان دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا، ضرور، میں ہر 2 گھنٹے بعد تمہیں چائے دوں گی۔ جانتی ہوں پوری رات تم نے بہت کام کرنا ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے مسکا کر کہا تھا، تھینکس۔ وہ اب مکمل اس باکس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ مایا مسکرا کر باہر نکلی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈال کیا تھا۔ مصفا نے کام شروع کر دیا تھا ماسٹر، اس نے کہا تھا، پھر شاید دوسری جانب کی بات سننے کے لیے رکی تھی۔ جی، ہم نے اسے سلیپنگ پلس دے دی ہے، وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھے گی۔ اس نے رک کر دوبارہ بات سنی تھی۔ وہ مجھ سے ہم سے اس جگہ یہاں آنے کا پوچھی ہے کہ ہم انہیں بتا دیں، اس نے اجازت مانگی تھی۔ اوکے، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی اور اب وہ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ اسے مصفا کے لیے چائے بنانی تھی۔ اس کی آنکھ صبح کھلی تھی۔ کچھ دیر سن دماغ سے وہ چھت کو گھوٹتی رہی تھی اور پھر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے چائے پینے کے بعد میڈیسن لی تھی اور پھر وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے نیند آ گئی تھی اس کے بعد، اور یقیناً یہ ان میڈیسن کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنا سار تھام کر اس نے بیڈ سے ٹیک لگایا تھا۔ جانے میں کہاں آ گئی تھی یہ جگہ، یہاں کے لوگ سب اس کے لیے بہت عجیب تھے۔ اسے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں۔ بس اسی ڈر نے اس کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اب اٹھی تھی۔ آج اس نے کسی کو آواز نہیں دی تھی۔ اسے بس یہاں سے باہر نکلنا تھا، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ اس کے قدم رکے تھے۔ اپنا کل کچھ مناظر اس کے نظروں کے سامنے آئے تھے۔ اسے لگا اس کی آنکھیں جل رہی ہوں۔ ماما پاپا، اچانک ہی اسے خیال آ رہا۔ وہ فوراً دوڑی تھی۔ روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تھی بھاگتے ہوئے۔ کوریڈور سے گزر کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسی وقت مصفا اسٹڈی سے باہر آیا تھا۔ وہ ابھی رات والے حلیے میں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی پوری رات جاگتا رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس کی جانب تیزی سے اس کا راستہ رکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ہٹو، اگر اسے ایک جانب دھکیل کر وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ رک جائے، مصفا بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے بازو سے پکڑ کر روکتے اس نے کہا تھا، کیوں نہیں جا سکتی؟ آخر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اس کی تیز آواز سن کر مایا بھی باہر آئی تھی۔ مارنے کے لیے آپ کے ہوش میں آنے کا اتنا انتظار نہیں کرتے ہم، پہلے دن ہی مار دیتے۔ وہ سنجیدہ تھا اور اس کی سنجیدگی نے اسے تھوڑا ریلیکس کیا تھا۔ آپ اندر چلیے پلیز، ماسٹر کو معلوم ہوا تو ناراض ہوں گے ہم پر۔ مایا نے پاس آ کر کہا تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا، آپ جہاں کہیں گی آپ کو لے جایا جائے گا، مگر آپ کے مکمل ٹھیک ہونے کے بعد۔ مایا نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، میں ٹھیک ہوں بالکل، دیکھ نہیں رہی ہیں آپ، تم ٹھیک نہیں ہو سلیپنگ بیوٹی، اتنے عرصے بعد نیند سے جاگی ہو، کمزوری ہے بہت۔ مصفا نے اس کا بازو اب بھی پکڑا ہوا تھا۔ اندر چلو پلیز، تمہارا باہر جانا خطرناک ہے۔ مایا نے ایک بار پھر اس سے ریکویسٹ کی تھی۔ میں کتنے عرصے سے یہاں ہوں؟ مصفا سے پوچھتے مایا کی آواز تو جیسے اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ اندر چلو سلیپنگ بیوٹی، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، مگر تم باہر نہیں جا سکتی۔
تم جانتی ہو کہ باہر تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، پلیز، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تو شاید اس پر اثر بھی ہو گیا تھا۔ تو مجھے سب بتاؤ گے؟ سچ سچ، اسے وعدہ چاہیے تھا، وعدہ۔ اب چلیے، وہ اسے لے کر اندر آیا تھا۔ مایا بھی ان کے پیچھے تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر اسے بیٹھا کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ مایا، بہت بھوک لگی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ مایا سار ہلاتی ہوئی کچن کی جانب گئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ صاحب، میں کب سے یہاں ہوں، کون لائے ہے مجھے یہاں؟ اس نے دوبارہ اپنے سوال دہرائے تھے، پہلے کھانا، اس کے بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تھا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ اس نے انکار کیا تھا، اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ خاموش رہی تھی۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، اس کے لیے ساتھ جانا بے حد ضروری تھا۔ مایا کھانے کی ٹرے لے کر آئی تھی، اسے میز پر رکھا، پلیٹ میں اس کے لیے کھانا نکالا تھا۔ تھینک یو، اس نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ مایا مسکرائی تھی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوسری پلیٹ مصطفیٰ کی جانب بڑھائی تھی۔ تھینک یو، اس نے بھی مسکرا کر کہا تھا۔ بریانی کے 2-3 چمچ لینے کے بعد اس نے پلیٹ واپس رکھ دی تھی، جس پر مصطفیٰ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ ارے نہیں نہیں، تمہیں ہی پلیٹ پوری ختم کرنی ہوگی۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، اٹل لہجے میں صاف انکار ہوا تھا۔ لیکن تم صاحب جاننا بھی تو چاہتی ہو نا، اگر پوری حقیقت جانی ہے تو پلیٹ بھی پوری ختم کرنی ہوگی، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جب اس نے خاموشی سے پلیٹ لے لی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ کہہ کر اپنی جگہ واپس بیٹھا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھا لینے کے بعد مایا اس کی میڈیسن لے کر آئی تھی۔ میں میڈیسن نہیں کھاؤں گی، اس نے انکار کیا تھا۔ کیوں؟ مایا نے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں بہت عرصے سے سوتی رہی ہوں، دوبارہ سونا میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہا نا میں نے، اس نے مصطفیٰ کی جانب مانحیز انداز میں کہا تھا۔ ویری کلیور، مصطفیٰ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، جبکہ مایا نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اس پر اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ میرا مطلب ہے تم پریشان مت ہو، آج ان میں نیند کی گولی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نے تمہارے لیے سجیسٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ میڈیسن تب کھاؤں گی جب تم مجھے سب بتاؤ گے، اس نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر مایا کی جانب دیکھا تھا، جس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اوکے، وہ سیدھا ہوا تھا۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ یہ کون سی جگہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ مایا ایک جانب کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناران، یہ ناران ہے، مصطفیٰ کے جواب پر جیسے اسے جھٹکا لگا تھا، وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ناران؟ مگر میں تو مری میں تھی، وہ جیسے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ریلیکس ہو جاؤ بیوٹی گرل، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، مصطفیٰ نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤں؟ ایسے کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ ایک رات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تم کہہ رہی ہو کہ میں ریلیکس ہو جاؤں؟ وہ اب جذباتی ہو، اس کی آنکھیں لال، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ 1 منٹ سلیپنگ بیوٹی، وہ فوراً کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ میری بات سنو، اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت سرپرائزنگ ہے، مگر دیکھو تمہیں اب اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ جو کچھ تم نے فیس کیا ہے اور جو کچھ تم نے آگے فیس کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں ریلیکس ہونا ہوگا ڈیئر، اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ بیٹھو یہاں، اس نے دوبارہ اسے اس کی جگہ پر بٹھایا تھا۔ اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کر کے وہ دوبارہ اپنی جگہ جا کر بیٹھا تھا۔ آپ پوچھو، اس نے دوبارہ کہا تھا، یہاں کیسے آئی؟ میں بھیگی آواز تھی، تمہیں یہاں اس رات ماسٹر لے کر آئے تھے، اس نے مختصر جواب دے کر مایا کی جانب دیکھا تھا۔ تم انہیں آدھی رات کو زخمی حالت میں ملی، تمہیں گولیاں لگی تھی، اس کے علاوہ تمہاری صبح کئی جگہ شیشے کے ٹکڑے لگے تھے، جس کی وجہ سے بہت خون بہا تھا۔ تم شاید اس کھائی میں گری تھی، وہ وہاں سے سلپ ہوتی ہوئی نیچے گری تھی۔ اسی دوران تمہیں بہت سی چوٹیں بھی آئی تھی اور ایک چوٹ سر کے پچھلے حصے میں بھی لگی تھی۔ شکر ہے زیادہ گہری نہیں تھی۔ مایا نے شکر ادا کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ تم پر حملہ ہوا ہے، اس لیے تمہیں لے کر ہسپتال جانے کی بجائے وہ تمہیں میری گاڑی لے آئے تھے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، تمہاری کنڈیشن بہت خراب تھی، تمہیں ہسپتال لے جانا ضروری تھا، مگر ماسٹر نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے تمہیں مجھے اپنے گھر میں ہی ٹریٹمنٹ دینا پڑا اور اس کے بعد تم کومے میں چلے گئے۔ مایا کی آخری بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کوما؟ جی سلیپنگ بیوٹی، آپ پچھلے 3 مہینے سے کومے میں تھی۔ مصطفیٰ نے جیسے ایک دھماکہ کیا تھا اور وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ پھر کافی دیر خاموشی رہی تھی، شاید سارے سوال ختم ہو گئے تھے، شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ مصطفیٰ نے مایا کو اشارہ کیا تھا، وہ جانتے تھے اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ ہم پھر بات کریں گے، اس کا کندھا دباتے ہوئے اس نے کہا۔ تو وہ اپنی جگہ ایسے ہی بیٹھی تھی، شاید اسے کچھ سنائی بھی نہیں دیا تھا۔ مصطفیٰ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا کہ موبائل کی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب ملبوس کی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا، ایک میسج تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا تھا۔ اپنے ہاتھ اسے دور رکھو۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، وہ حیرانگی کی انتہا پر تھا۔